ہم ذکر کر رہے ہیں موت کے مرحلے اور پھر اس کے بعد پیش آنے والے امور کا. جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کرنے کے کاموں میں ہم نے قرض کے بارے میں پڑھا کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے, وراثت تقسیم کر دی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. ان حقوق میں سب سے اہم حق غسل, کفن اور دفن ہے. عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کرنا. آج انشاءاللہ ہم غسل میت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح غسل دینا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو غسل دینا آنا چاہیے, کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, دین کی طرف آتے ہیں, لوگ ہمیں دیندار ہونے کے نام سے پہچانتے ہیں, تو پھر وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ وفات کے موقع پر ہم ان کی صحیح رہنمائی کریں. اور اگر ہمارا اپنا علم ناقص ہے تو ہم صحیح طور پر دوسروں کو نہیں بتا پائیں گے. آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا, مجھے بھی اتفاق ہوا ہے کہ وفات کے بعد جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے تو سخت پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کچھ سوجھ نہیں رہا ہوتا, اس وقت دماغ بھی پورا کام نہیں کر رہا ہوتا. اور دوسری طرف خاندان بھر کے لوگ اور دیگر جان پہچان کے لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گھر والوں کو طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں, اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے, اور اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ناراض ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر کس کی مانی جائے؟ ان کی مانی جائے, ان کی مانی جائے, یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے؟ سمپل سی بات ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کون مان سکتا ہے؟ وہی جس کے پاس علم ہوگا اور صحیح علم ہوگا کہ اس موقع کی مناسبت سے آپ نے کیا فرمایا. ہمیشہ سے ہماری یہی تلاش اور جستجو ہونی چاہیے کہ مجھے صحیح ترین چیز پتہ چلے کہ اس موقع پر, خواہ وہ زندگی کا کوئی مرحلہ موقع ہو یا وفات یا اس سے متعلق یا اس سے بعد, مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے, تاکہ میں وہی کروں جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے, کیونکہ میری زندگی کا مقصد اسے خوش کرنا ہے, کیونکہ اس زندگی کے بعد مجھے اس سے جا کے ملاقات کرنا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس حال میں اس سے ملوں کہ وہ مجھ سے راضی ہو. تو جس شخص کو یہ فکر ہوگی اسے پھر صحیح کام کی بھی فکر ہوگی, اللہ کی رضا کے کاموں کی, اور اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. تو آج انشاءاللہ العزیز ہم غسل کے بارے میں پڑھیں گے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں, میں تو بہت کمزور دل ہوں اور میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں, اور وہ تو غسل کرنے والی ہیں, کچھ پروفیشنل آنٹیاں ہوتی ہیں وہی کرتی ہیں, میرے تو کرنے کا کام نہیں ہے, یا مجھے تو ضرورت نہیں ہے اس کو سیکھنے کی. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس وقت کس موقع پر کس چیز سے دوچار ہو جائیں, اور پھر کیا جہالت میں ہی ہم چلے جائیں گے دنیا سے, یا دوسروں کو اپنے ہاتھوں سے جہالت کے ساتھ ہی رخصت کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو برانچ میں پڑھاتی تھی, ان کے آگے ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا تجربہ ہم سے شیئر کیا جب ہم گزشتہ ایک ٹرپ پر گئے. میں اس کا پہلا حصہ تھوڑا سا سنواتی ہوں اور اس کے بعد خود پڑھ کر آپ کو بتاؤں گی کہ انہیں کس طرح کا مرحلہ پیش آیا, اور اس کے بعد ہم سب کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. السلام علیکم, میرا نام کمل ہے, میں گجرات جانتی ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ, ان کا نام حدیجہ بشیر ہے. کچھ عرصہ پہلے ان کی شادی ہوئی, وہ جاپان اپنے ہاؤس کے پاس چلی گئی. جاپان میں دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا تھا, لیکن بہت کم پیمانے پہ. وہاں مسلمانوں کی تعداد تو تھی, لیکن دور دراز کے مقامات پر کچھ مسلمان تھے. بہت کوشش کے بعد انہیں ایک اپنے جیسی بچی ملی جو ان کے ساتھ ان کا کام کر سکتی تھی. الحمدللہ ان کے حامد دین کی طرف کافی رجحان رکھتے تھے. اب ہوتا اس طرح سے جتنے بھی مسلمان لوگ ہوتے ہفتے میں ایک دن ایک مسجد میں جمع ہوتے, وہاں ایک قاری صاحب درس دیتے, سب مرد اور خواتین بھی سنتے. مردوں کو سمجھانے کے لیے تو مرد حضرات تھے, لیکن خواتین کو مینج کرنے کے لیے کوئی عورت نہیں تھی جو ان کو سمجھاتی اور دین کے بارے میں معلومات دیتی. حدیثہ جب جاپان گئی اور انہوں نے مسجد میں خواتین سے ملاقات کی, ان سے بات چیت کی, تو خواتین ان سے بہت متاثر ہوئی. چونکہ آواز تھوڑی اتنی واضح نہیں ہے کیونکہ فون پر انہوں نے میسج ریکارڈ کرایا ہے, تو میں آگے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ بات پوری طرح سمجھ جائیں. یعنی یہ اسٹوڈنٹ خدیجہ جاپان گئی, وہاں مسجد میں انہوں نے دین کی تعلیم کا کام شروع کیا. خواتین ان سے بہت متاثر ہوئیں, ان کی بات کو سمجھا اور دین مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. پہلے وہ صرف نام کی مسلمان تھیں, یعنی وہ وہاں کے جو جاپان میں رہنے والی مسلمان خواتین تھیں,
کہ اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بس جوڑ دیا گیا. وہاں جا کر خدیجہ کو بہت حد تک یہ احساس ہوا کہ دین آگے پہنچانا کتنا ضروری کام ہے. انہوں نے عہد کیا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گی. خدیجہ کی طبیعت بہت زیادہ مذاق کرنے والی تھی. وہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی, کوئی ذمہ داری اٹھا نہیں سکتی تھی, حالانکہ وہ ایک کام کرنے والی بچی تھی. جب وہ وہاں گئی اور حالات کو دیکھا تو الحمدللہ بہت شوق کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ذمہ داری کو اٹھایا. جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی گھر آ کر میرے سے رابطہ کرتی, یعنی جو ان کی ٹیچر تھی گجرات برانچ میں, اور میں انہیں کوئی نہ کوئی ٹپ دیتی. الحمدللہ کام ہوتا رہا. اب اس طرح ہوا کہ خدیجہ جہاں رہتی تھی اسی ایریا میں ایک خاتون کی وفات ہو گئی. اب وہاں غسل دینے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا. انہوں نے خدیجہ سے رابطہ کیا, ان کے خاوند سے بات کی کہ دونوں بچیاں اس خاتون کو غسل دیں. خدیجہ کا دل بہت چھوٹا تھا, یہ کام انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا, جیسے ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا. یہ کام ان کے لیے کرنا بہت مشکل تھا, اور صبا جو دوسری لڑکی تھی وہ بھی ایک بچی تھی. دونوں کے لیے کام بہت مشکل. اللہ کا نام لے کے وہ وہاں گئی, بہت ہمت کے ساتھ آگے بڑھی. اب چونکہ خواتین صرف 2 ہی تھیں اور کوئی نہیں تھا وہاں, تو گھر آ کے وہ بہت ڈر گئی. انہیں کئی دن نیند نہیں آئی, کیونکہ پہلی دفعہ اس طرح کی چیز کی انہوں نے. دونوں سو نہ پائیں, بہت مشکل حالات میں رہیں. اس کے بعد دوبارہ جو بھی دین کا کام تھا ہوتا رہا. الحمدللہ رمضان میں انہوں نے دورہ قرآن بھی کروایا. کچھ دن کے بعد ایک اور عورت کی وفات ہو گئی, کچھ ہی فاصلے پر. اس جگہ بھی کوئی عورت نہلانے والی غسل دینے والی نہیں تھی. آپ کو پتہ دنیا بھر میں مسلمان پھیلے ہوئے, اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں 1-2 فیملیز رہ رہی ہوتی. اب اگر وہاں پر باقی مرد ہیں اور کسی ایک مرد کے ساتھ فیملی, 2 کے ساتھ ہی 3 کے ساتھ, تو عورتوں کی تعداد بھی محدود ہوگی اس ایریا میں. اب اگر انہی میں سے ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں؟ حتیٰ کہ کفن پہنانا بھی کسی کو نہیں آتا تھا. سوچیے, اس عورت کے خاوند الحمدللہ مسلمان تھے, لیکن وہ خود غسل دینے پہ تیار نہیں تھے, حالانکہ شوہر بھی دے سکتا ہے. انہوں نے درخواست کی خدیجہ سے اور صبا سے کہ آپ آ کے میت کو غسل دیں. ان بچیوں کی پہلی حالت کو دیکھتے ہوئے خدیجہ کے خاوند نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ نے دوبارہ کسی میت کو غسل نہیں دینا. جب اس آدمی نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ ضرور آئیں, آپ مسلمان ہیں, اور مسلمان عورت کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا تو یہ اچھی بات نہیں. انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے, ہم سے کل سوال ہوگا. ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہم غسل دیں گے. جب وہ بچیاں وہاں پہنچی اور تھوڑا جھجک کے جا رہی تھی تو ان میں سے ایک کہتی ہے کہ اچھا تم ذرا رکو, میں آگے جا کے دیکھ کے آتی ہوں. جب وہ تھوڑا آگے گئی اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی چیخیں نکل گئی, ساتھ ہی کپڑا پھینک دیا. ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی, کہتی ہیں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, بس تم نے آگے نہیں آنا, پیچھے ہٹ جاؤ. خدیجہ پیچھے ہو گئی. اس نے اس عورت کے خاوند سے کہا خدا کے لیے آپ انہیں خود غسل دیں, ہم بچیاں ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتی. ان کے بتانے میں یہ بات آئی کہ عورت کی وفات کو زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا, لیکن ان کی صورت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ دیکھی نہیں جا رہی تھی. تھوڑی دیر کے اندر ہی ان کا جسم پھول چکا تھا اور اسکن ایسے تھی جیسے اترنے لگ گئی ہو, ساتھ چھوڑ رہی ہو. عورت کی جسامت بھی بہت بھاری تھی. وہ کہتی ہیں ہم بچیوں نے پہلے کبھی یہ کام نہیں کیا, 2 اکیلی, اور مرد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس نے عورت کے خامند سے کہا آپ کر دیں. کہنے لگا کرنا ہے تو آپ ہی نے کرنا ہے. خامند بھی ڈر چکا تھا, خود آگے نہیں بڑھ رہا. اس نے کہا میں دور دور سے آپ کو چیزیں پکڑاؤں گا, لیکن میں یہ خود کر نہیں سکوں گا. خیر اس بچی صبا نے, کیونکہ اگر خدیجہ آگے آتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی. بہت مشکل سے انہوں نے بس کفن بچھایا, اتنا کام کیا. صبا نے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھی, کیونکہ ان کا جسم ایسا تھا کہ ہاتھ لگاتے تو بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا. جس طرح بھی تھا بہت مشکل کے ساتھ انہوں نے ہلکا پھلکا غسل دیا اور میت کے اوپر کپڑا بچھا کر ان کے خاوند کے ساتھ کفن کے اوپر رکھا, یعنی میت کو اٹھا کے کفن کے. خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے صرف ان کی ٹانگ دیکھی تھی ہلکی سی, باقی کام اکیلے ہی کیا. دوسری بچی نے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کی چیخیں نہیں روک رہی تھی. خدیجہ کہتی ہے جب وہ گئے تو میرے ساتھ لگ کر ہم دونوں اتنا اونچی اونچی روئیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے. صبا کے منہ سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہیں, کیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے, یعنی وفات کے بعد یہ اس طرح کیوں ہو گیا, کیا یہ سزا ہے, اتنی حالت کیوں بگڑ گئی. جب وہ وہاں سے آئیں تو آتے ہی انہوں نے مجھے کال کی اور رونے لگ گئی. اتنی بری حالت تھی ان کی. کہتی ہیں باجی میں نے ان کی تھوڑی سی ٹانگ دیکھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی, میری سانس رک رہی, اتنی میری بری حالت ہے. الحمدللہ صبا بچی نے بہت ہمت کی, اللہ ان کو مزید حوصلہ دے. اس سے پہلے خدیجہ کو مقصد ذمہ داری دیتی تھی یہ کام کرو, وہ کہتی تھی میں نہیں کروں گی, آپ یہ کام کسی اور کو دیں یا خود کریں یا میرے ساتھ کریں. اب الحمدللہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ ہر کام کرنا آنا چاہیے, جو اصل مقصد ہے آپ کے سامنے اس خط کے پڑھنے کا, کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہے چھوٹا دل ہے یا بڑا
کام کرنا آنا چاہیے. اور جو میت کو غسل دینے والا کام تھا اسے وہ بہت ہی مشکل سمجھتی تھی. کہتی کہ اتنی ساری خواتین کو کوئی بھی غسل دے سکتا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہر مسلمان کو غسل دینا آتا ہو تاکہ جب وہ ایسی جگہ پر ہوں جہاں اس کے پیارے ہیں، رشتہ دار ہیں، نہیں تو دوسرے مسلمان ہیں جن سے خون کا رشتہ نہیں، اگر ایسے حالات پیش آئیں تو غسل دینا آنا چاہیے. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو غسل دینا آنا چاہیے. نہلانے کا موقع آئے یا نہ آئے لیکن کام آنا چاہیے. اور صرف آنا نہیں چاہیے کہ بس ایسے پانی ڈال ڈول کے کام ختم کر دے. مسنون طریقے پر آنا چاہیے، صحیح طریقے پر آنا چاہیے. دوسرے بھی روکتے ہیں، ان کو بھی تسلی دینی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور ہمیں اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے تو پھر موت کے موقع پر ہونے والے سارے کام بھی اللہ رب العالمین ہی کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ دل کے بند ہونے کے ساتھ ہی جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر گھنٹہ یعنی پر آور 1.5 ڈگری فارن ہائٹ کے حساب سے ٹھنڈا ہوتے ہوتے بالآخر روم ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے اور 6 گھنٹے میں جسم سخت ہو جاتا ہے. جلد سخت ہونے کے باوجود جسم کے اندر موجود باقی اجزاء اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں. چند دن بعد آنتوں میں موجود کھانا اور لبلبے میں بیکٹیریا کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کا رنگ سبز، پھر جامنی، پھر سیاہ ہو جاتا ہے اور نہایت بدبو پھیل جاتی. ان بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم میں گیس بھر جاتی جس سے آنکھیں پتلیوں سے باہر آ جاتی ہیں، ڈیلے باہر آ جاتے ہیں، زبان سوج جاتی. 1 ہفتے بعد جلد اس طرح ہو جاتی کہ ہلکے سے ہاتھ لگانے سے بھی وہ اترنا اور اکھڑنا شروع ہو جاتی. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ پروسیس اور بھی تیز ہوتا ہے جیسے اس واقعے میں آپ نے دیکھا. 1 مہینے بعد ناخن، بال، داند گھر اور جڑ جاتے ہیں، ہر چیز ختم اور اندرونی تمام اعضاء لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس سے اندرونی گیس اس حد تک ہو جاتی کہ بالآخر جسم پھٹ جاتا ہے اور انسانی ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہے، ہڈیاں سامنے آ جاتی اور اسی طرح ہڈیاں بھی گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتی. ایک تحقیق کے مطابق 1 سال کے اندر ہڈیاں مکمل گل چکی ہوتی ہیں، ہڈیاں بھی باقی نہیں رہی. تو یہ ہے انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھولا رہتا ہے. ایک ہی ہفتے کے اندر کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہتا. جب ڈھانچہ سامنے آ گیا تو شکل کس کی باقی رہی؟ شکل کون یاد رکھے گا؟ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی گلنے سڑنے اور مرنے کو بھولنا نہیں چاہیے تاکہ یہ زندگی ہم میکسیمم اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں. اور پھر یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہیں. یہ ہے اصل میسج، یہ ہے اصل کام. ہم اس دن کو بھولے ہوئے ہیں جس کا آنا یقینی ہے، تو اس کو بھول کر یہ زندگی درست نہیں ہو سکتی. عقل مند اور کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو انجام کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. اس انجام سے بھاگ نہیں سکتے، دور نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس کی تیاری رکھیں. یہ کسی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، کہتے کہ میں نے موت کو اس دن بہت قریب سے دیکھا جب میرے بیٹے کو 3 ماہ پمز ہاسپٹل میں گردن توڑ بخار کی وجہ سے رہنے کے بعد بالآخر موت نے آ پکڑا. جبکہ اس شام ڈاکٹروں نے تسلی دی کہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، لیکن رات 10 بجے اس کے چہرے کے آثار کچھ اور بتانے لگے. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے چیک کیا، ادھر ادھر سے ٹٹولا، لیکن میرے بیٹے نے کوئی دفاعی ری ایکشن نہیں دکھایا، یعنی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ گردن توڑ بخار کی وجہ سے. اسپیشل روم میں اسے لے جا کر کمر سے دوہرا کر کے ہوش و حواس میں اس کا انجیکشن کے ذریعے بلڈ نکالا جاتا، جس کی تکلیف سے اس کی چیخیں دور دور تک کئی دلوں کو ہلا دیتی تھی. اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی اگر اس روم کے سامنے سے گزرتے تو ساتھ لپٹ لپٹ جاتا اور وہاں سے نہ گزرتا. لیکن اس رات اس نے کوئی ضد نہ کی. اس کشمکش میں ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود اس کی حالت نہیں بدل رہی تھی. آخر صبح 3 بجے ڈاکٹر یہ کہہ کے چلے گئے دعا کریں. میری والدہ نے مجھے تسلی دی کہ تم نماز پڑھ کر دعائیں مانگو. میں نے تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی. بیٹے کی طرف دیکھا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، لیکن اس کے پاؤں ٹھنڈے برف ہو چکے تھے. میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا، تم تو رات سوتے میں بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اس نے بند آنکھوں سے بند مٹھی کھول کر ہلکی سی حرکت سے میری انگلی پکڑ لی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ٹانگیں اور پیٹ ٹھنڈا محسوس ہونے لگا. میں نے پاؤں پر بوسہ دیا. مجھے ویسے پہلے جیسی مٹھاس اور کشش محسوس نہ ہوئی. یعنی جب روح ہوتی ہے جسم میں تو اس کی کشش اور ہوتی. میں سمجھ گئی کچھ ہونے والا ہے. پھر میں نے بیٹے کو آواز دی تو اس نے سفید جھلی کے ساتھ آنکھیں ہلکی سی کھول کے مجھے دیکھا. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. پھر امی نے مجھے کہا نماز پڑھ لو، پھر اس کے پاس بیٹھنا.
اس کی آنکھوں کی سیاہ پتلی نظر نہیں آ رہی تھی، پیچھے لگ گئی آنکھیں، صرف سفید حصہ نظر آ رہا تھا. میں نے سر پر پیار کیا تو مجھے تھوڑی سی اس کی خوشبو محسوس ہوئی، لیکن اس کے ہاتھوں سے وہ زندگی کی خوشبو محسوس نہ ہوئی. نماز کی طرف جاتے ہوئے مجھے لگا ماں بیٹے میں جیسے جدائی ہو رہی ہو. پاس ہی میں نے جائے نماز بچھائی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے نماز شروع کر دی. ڈاکٹرز نرسیں اس کے پاس جمع ہو گئی. میں نے وہ نماز بہت خشوع و خضوع سے پڑھی، جیسے اللہ کے بہت قریب ہوں. سلام پھیر کر دیکھا، دعائیں پڑھ کر اس پہ دم کیا، ہاتھ پکڑا، آواز دی، میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں تمہارے بغیر کیا کروں گی. اس نے ہلکی سی جنبش سے میرا ہاتھ پکڑا. میں نے اسے پیار کیا لیکن وہ ٹھنڈا تھا. میں نے اس کے دل پر، پیشانی پہ بوسہ دیا. رو کے امی سے کہا کہ اس سے پہلے جیسی خوشبو نہیں آ رہی. مجھے پھر سے کہا دعا کرو، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا دل سمجھ گیا کہ 3 ماہ ڈاکٹرز کی کوشش اور میرے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا جھوٹی تسلیاں. میں نے پھر سورت یاسین پڑھنی شروع کر دی. اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیکھتی رہی. جو ہی سورت مکمل ہوئی میں نے اس پہ دم کیا. میری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا کہ میری پھونک کے ساتھ اس کے منہ سے ہوا کی طرح کوئی چیز سو کر کے نکلی اور سامنے سے نکل کر چلی گئی. ساتھ ساتھ میری نگاہیں بھی اسی طرف اس کا پیچھا کرتی ہوئی اوپر کو اٹھی، جیسے میرے دل سے روح نکل گئی ہو. میری والدہ نے انا للہ پڑھنے کو کہا. بھائی نے بھی پڑھا تو میں سکتے اور حیرانگی میں پڑھ کر پوچھنے لگی یہ کیا ہو گیا. اس وقت میرے رب نے میرے دل پر صبر کا ایسا ہاتھ رکھا، یعنی جو صبر انڈیل دیا، جیسے مجھے اپنے اس بیٹے کی محبت کے بدلے اس دل میں اپنی محبت کی حلاوت ڈال دی، یعنی اللہ کی محبت، جو شاید اسی دکھ کے صبر پر اس نے مجھے عطا کی. اور اللہ کی محبت کی وہ حلاوت پا کر میں سوچتی تھی کہ اگر ایسے 10 بیٹے بھی دے کر وہ محبت مجھے مل جائے تو کوئی مہنگا سودا نہیں. اللہ ہم سب کو ہر حال میں محبت اور رضا نصیب فرمائے، اپنی قربت سے ایک لمحہ بھی دور نہ کرے. جو اس نے لیا وہ بھی برحق، جو اس نے دیا وہ بھی برحق، پھر شکوہ کیسا. تو جو مائیں بچوں کی وفات پر اس شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتا ہے، فرشتوں سے روح لے کر جاتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں. تو کہتے ہیں جی ہاں. کہا کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا اس وقت؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود خوب جانتے ہیں. کہا اس نے تیری تعریف کی، الحمد کہا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھو. موت برحق ہے، ہم سب کو جانا ہے، کوئی بھی یہاں رہنے والا نہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ سارا سین تبدیل ہو چکا ہوگا. ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے ہم مر جائیں گے، وہ تو مریں گے ہی. ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اس دن کے لیے تیاری کریں، ہر طرح کی تیاری، علمی تیاری، عملی تیاری، روحانی تیاری، جذباتی تیاری، کہ اس وقت کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی رضا کے خلاف، کیونکہ وہ اجر کمانے کا موقع ہوتا ہے. تو اب مرحلہ ہے غسل کا. غسل میت کا حق ہوتا ہے. ایک غسل اس وقت دیا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک طرح سے مسنون مواقع، عید کے موقع پر غسل کرتے ہیں. پھر شادی کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی بہت نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر تیار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہم ترین مرحلہ دنیا سے رخصتی کا مرحلہ، اس وقت بھی غسل دیا جاتا ہے. کیوں؟ مٹی میں ہی جانا ہے، پھر کیوں نہائیں دھوئیں؟ ہاں مٹی میں جانا ہے، لیکن اللہ کی ملاقات کا سفر شروع ہو رہا ہے. اس نیت کے ساتھ غسل دینا چاہیے کہ یہ انسان اب اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی. یہ اس دن اٹھے گا جس دن رب کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. سورۃ الاسراء آیت 70. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بہت بڑی فضیلت، یعنی باقی مخلوق پر انسان کو فضیلت دی. یہ فضیلت پیدائش سے پہلے بھی، ماں کے پیٹ میں بھی اس کا ایک مقام ہے، اس کا احترام ہے. پیدا ہونے کے بعد بھی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر عمر میں اپنے اپنے طور پر، اور پھر موت کے وقت اور موت کے بعد بھی.
تو اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے غسل دلا کر، اجلا لباس کفن پہنا کر، خوشبو میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس صدمے کے موقع پر صبر اور نماز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے میت کے لیے، اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا ہم نے، اسی میں تم کو واپس لے جائیں گے، اور اسی سے پھر ایک بار اٹھائیں گے، وہیں سے آئے تھے وہیں واپس، اور پھر ایک دفعہ وہاں سے نکل کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میت کو غسل دینا اور کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس صورت میں کہ چند لوگ غسل دیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل کون کرائے، کس کو غسل دینا چاہیے؟ غسل کون کرائے؟ نمبر 1، قریبی، عزیز یا رشتہ دار۔ جو جتنا قریب ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری۔ تو غسل کون کرائے؟ قریب ترین عزیز رشتہ دار۔ یہ بات یاد رکھیے، باہر سے ہیلپ لی جا سکتی اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا، لیکن پہلا فرض آپ کا ہے۔ بچہ فوت ہوتا ہے یا شوہر فوت ہوتا ہے یا ماں فوت ہوتی ہے یا باپ فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی، تو جو اولاد ہے یا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ آگے بڑھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ تھے، بس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے غسل دیا؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں نے۔ ان کے چچا عباس بن عبد المطلب، چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب، فضل بن عباس چچا کے بیٹے، قسم بن عباس، اسامہ بن زید، اور آپ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ یہ آپ کے قریب ترین لوگ تھے زندگی میں رشتے کے اعتبار سے، لہذا غسل کے وقت بھی یہی موجود تھے۔ اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے اوس بن خولی الانصاری نے علی بن ابی طالب کو پکار کے کہا، اے علی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں ہمارا حصہ بھی رکھنا، ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا، اندر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ داخل ہوئے اور اس موقع پر موجود رہے، گو کہ انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی لیکن موجود رہے۔ انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ قمیض جسم پر ہی تھی۔ عباس رضی اللہ عنہ، فضل اور قسم پہلو مبارک بدل رہے تھے، یعنی صرف ٹیک لگائے ہوئے تھے ان کو۔ علی بن ابی طالب ان کا ساتھ دے رہے تھے، اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے۔ اب یہ بھی نہیں کہ سارے رشتہ دار گھس جائیں اور وہاں ایک ادھم مچا دیں اور ایک دوسرے کے اوپر یہ دے دو وہ دے دو، نہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ کون سہارا دے گا، کون دھوئے گا، کون پانی ڈالے گا، کون کیا کرے گا، ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر کریں اور پھر وہ وہی کام کرے۔ اس وقت گھبراہٹ کا شکار ہو کے یا ایک ہنگامہ مچا کے ایسا سین کریٹ نہ کرے کہ جو اس وقت کے احترام اور ادب کے خلاف ہو۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ غلاموں کو کس پہ لگا دیا؟ پانی ڈالنے، اور باقی کام وہ خود کر رہے ہیں۔ جو باہر سے دوسرے آئے ہیں ان کو کہا کہ بس آپ سہارا دے دیں، دیٹس اٹ، دھوئیں گے ہم خود۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ کس میں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی۔ یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ جو مرنے کے بعد پردہ ہو جاتا ہے اور بیوی منہ بھی نہ دیکھے، انتہائی غلط بات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو غسل دیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا، میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، تمہارے سارے کام میں خود کروں گا، میں تمہیں غسل دوں گا، تمہیں کفن پہناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تمہاری تدفین کروں گا۔ تو اس لیے فکر کی بات نہیں، یہ سب کام میں کروں گا۔
اگرچہ یہ ایک بہت دل رکھنے کی بات تھی، ایک دل لگی کی بات بھی تھی، لیکن اس سے ایک حکم بھی پتہ چلتا ہے، کیا کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اس پر میں پہلے ہی غور کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل ازواج مطہرات ہی دیتی، یعنی پہلے میں نے اس پہ سوچا نہیں اور اب مجھے خیال آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں، چچا، کزنز وغیرہ کے بعد، کیونکہ آپ کو اپنا تو کوئی بہن بھائی نہیں تھا نا، تو کزنز ہی بھائی بنتے ہیں، چچا کے بیٹے، خود چچا، تو اس پر دوسرا حق پھر ازواج کا تھا کہ ازواج غسل دے دیتی، لیکن اس وقت کی ذہن میں نہیں رہا. بہرحال جس کے حصے میں سعادت آنی تھی وہ آئی اور اسی میں بہتری ہوگی. دوسری چیز، غسل وہ دے جس کو دین کا علم رکھنے کی وجہ سے غسل کے آداب معلوم ہو، یعنی صرف رشتہ داری ہی کافی نہیں بلکہ طریقہ بھی آنا چاہیے. اس لیے اگر ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس کو سارا طریقہ آتا ہے تو وہ دوسروں کو سکھا کے اندر لے جائے، جس کو بھی غسل دینا ہے، یا غسل دیتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کے مطابق کریں تاکہ مسنون طریقے پر غسل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے غسل دیا وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین کی وجہ سے آداب غسل سے واقف بھی تھے. تیسری چیز یہ ہے کہ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنی چاہیے اور راز رکھنا چاہیے، یعنی کہ اندر کچھ دیکھا اور پھر باہر نکل کے تو اس کا چرچا کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے تو پھر آپ نے یہ واقعہ کیوں سنایا، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہے. تو ان پرسن کسی کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن جنرلی ایک واقعہ جس میں عبرت ہو وہ دوسروں کی نصیحت کے لیے سنایا جا سکتا ہے، جس میں نہ میت کا نام پتا نہ علاقے کا نام پتا کہ کس جگہ ہے وہ. ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی چیز یعنی ناپسندیدہ چیز پر پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. کیا کہا میں نے؟ جو کسی مسلمان کو کفن پہنائے گا وہ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنے گا، اللہ اس کو عطا کرے گا. کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں کم از کم ایک کفن ضرور ڈونیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلا وہ کری میں کروں گی، بازی لے گئی. الحمدللہ الہدا میں جب یہ بلڈنگ بنی تو ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ غسل کا بھی انتظام ہونا چاہیے، تو مغسلہ بنوائے گئے جو اس وقت میرے ہال کے لیفٹ ہینڈ پر آخری گیٹ کے ساتھ ہی ہے. اس میں کچھ میتوں کو نہلایا بھی گیا، لیکن مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اب ریگولر بیسس پر استعمال کیا جائے. یہ کام جب بھی ہو سکتا ہے جب آپ میں سے کچھ لوگ والنٹیئر کریں اور پھر جب ان کو بلایا جائے اس کو حاضر بھی ہو جائیں. ہاسٹل میں رہتی ہوئی لڑکیاں کر سکتے ہیں لیکن اپنے پڑھائی کے اوقات کے علاوہ، کیونکہ اس وقت آپ پر علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام کرنا بھی کہ آپ کے لیے تجربے میں اضافہ کا باعث بنے، عملی طور پہ کرنا بھی ضروری، وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. کلاس چھوڑ کے نہیں، لیکن کلاس کے اوقات کے بعد جو بھی آفٹر نون میں ہو یا پھر سنڈے کو، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 7 days a week یہ فیسلٹی دی جائے. ٹھیک ہے رات کے وقت نہیں، لیکن صبح سے لے کے مغرب سے پہلے عصر تک، کیونکہ رات کے وقت دفنانا پسندیدہ نہیں. اور اتفاق یہ کہ قبرستان بالکل یہاں سے ساتھ ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے بھی جو ہم نے غسل دیے ہیں اس میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کفن بھی ہم ہی ان کو دیں، ہم ان کے لیے کفن کا انتظام کریں. وہ کفن دے دیا گیا لیکن کسی نے کوئی قیمت ادا نہیں کی. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت ہم جب کوئی میت لے کے آئے تو ہم کہیں جی اتنے کا کفن ہے پہلے پیسے دیں؟ کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے نا. تو اگر ہم سب نیت کر لیں کہ چلو ایک کفن ہم دے دیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، جو بھی آئیں گے ان کو فی سبیل اللہ کفن ملتے جائیں گے. اور یہ عمل صرف صدقہ نہیں، صرف آپ کے لیے آخرت کا اجر نہیں، بلکہ دین کی تبلیغ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا. پیدائش پہ ہم کپڑے دیتے ہیں، شادی پہ ہم لوگوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں، کوئی بھی خاص موقع ہوتا ہے تو ہم سب سے زیادہ کیا دیتے ہیں گفٹ میں؟ کپڑے. لیکن آخری لباس دینے میں، آخری تحفہ دینے میں عموماً خیال ہی نہیں ہمارا کہ اس کا اجر کتنا ہے. کیا کسی حدیث میں ہے کہ جو کسی کو پیدائش کے موقع پر سوٹ دے گا اس کا یہ اجر ہے؟ نہیں نا. کوئی شادی کے موقع پر کسی کو عروسی جوڑا پہنائے گا تو یہ اجر کہیں ہے، لیکن وفات کے وقت اگر کوئی کفن کسی کو پہنائے اس کا اجر بتا دیا گیا.
جب سے یہاں کفن کی سروس شروع ہوئی ہے الحمدللہ تو بہت آسانی ہوگی کہ بنا بنایا کفن پیک، اس میں ہر چیز نہلانے سے متعلق جو ہے وہ بھی موجود ہوتی. تو اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے یہیں ڈونیٹ کر دیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لے کے ایک گھر میں رکھ چھوڑیں، اور کہیں کسی کا بھی سنیں تو فوراً ان کو آپ کہیں کہ میں کفن بھجوا رہی ہوں، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو اپنے وارڈ روم میں کپڑوں کے ساتھ ایک کفن بھی لٹکا چھوڑیں، تاکہ جب کھولے الماری تو آخری لباس سامنے ہی ہو، تو موت نہ بھولے یہ بھی ایک دن پہننا ہے. ابھی تو میری چوائس ہے، یہ پہن رہی ہوں، لیکن ایک دن یہ بھی پہننا ہے. دیکھیں تزکیے کا بڑا اچھا طریقہ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ کفن یہاں سے ملتے تو انہوں نے 8-10 کفن منگوا لی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے لیے لے کے رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے کام آ جاتا ہے، اور کوئی آکورڈ ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کبھی دھرنے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ہڑتالیں ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگوں کے اوپر ایسی مشکل بھی آئی کہ اسٹرائک ہوگی، ساری مارکیٹس بند، سارا دن کفن ہی نہیں مل رہا، تو اس میں ڈیلیز ہو جاتی ہیں پھر دفنانے میں. تو اس لیے انتظام کر کے رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتے کہ سارے لے کے ادھر ہی چھوڑ دیں، لیکن گھر میں بھی رکھیں، ادھر بھی. اس کے لیے ہم بلک میں آرڈر دیں گے، پھر بنوائیں گے. ابھی آپ کو پہننا بھی سکھائیں گے کہ کیسے پہناتے ہیں، تاکہ آپ مسنون کفن دے سکیں، اور پھر جہاں جائیں ان کو خود بھی طریقہ بتائیں کہ کیسے ریپ کرنا ہے. وہ ریپ کرنا بھی آنا چاہیے. جیسے بچوں کو ریپ کرنا ماں کو نہیں آتا، تو اسی طرح مردے کو ریپ کرنے کا بھی طریقہ نہیں پتا جب تک آپ دیکھیں گے نہیں. تو انشاءاللہ آگے چل کے ذرا غسل ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اس پہ آتی ہوں. ہم لوگ نے اپنی صوت القرآن میں جب میرا جینا مرنا پڑھایا تو ہم نے کپڑا لا کے اپنے اسٹوڈینٹس کو کٹنگ کرنا سکھایا. پھر انہوں نے سب نے پیسے ڈونیٹ کیے. پھر ہم نے بہت سارے کفن کاٹے، ہر ایک کو پریکٹیکلی کر کے بتایا. پھر ہر ایک نے اپنے گھر میں 2 کفن کے پورے سیٹ رکھے، کیونکہ کبھی کوئی اویلیبل ہوتا ہے، کبھی کوئی اویلیبل ہوتا ہے. تو جس کو بھی کال آ جاتی ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کسی سے لے کے، اور ہمارا پورے علاقے میں وہ ٹیم کام کرتی ہے. اور ہم اگر ہمیں کوئی کال بھی آ جاتی ہے تو ہم اپنا پوری چیزیں لے کے جاتے ہیں. الحمدللہ کراچی میں تو پوری ٹیم ہے، اور ماشاءاللہ بہت لوگوں کو غسل وغیرہ دیے کرتے گئے ہیں. جہاں سے بھی آئے کال تو پہنچ جاتے ہیں، راتوں کو بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ. الحمدللہ، کیونکہ لوگوں کو ایک تو طریقہ نہیں آتا، دوسرے اپنے ہی رشتے داروں سے ڈرتے ہیں. کیا وفا ہوئی، اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دیا کہ غسل کے بھی آگے نہیں آ رہے. اکثر اپنے ماں یا بچے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں بڑھتے، اور کہتے ہیں بس نہلانے والا کوئی آ جائے اور وہی کر دے، ہم نہیں کر رہے. ایک اکٹھے اجتماعیت سے کام کرنے کا اپنا فائدہ ہے. اب اگر آپ میں سے ہر کوئی بازار پہنچ گیا اور گلیوں میں مارا مارا پھرا اور مہنگا سستا خرید کے لے آیا تو وقت ضائع ہوگا. لیکن فیسلٹی یہاں مل جائے گی تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہوگی. لیکن اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ میں لکھ لیں تاکہ آپ بعد میں بھولے نہیں اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا.